اسلام میں پوری دنیا کے لیے قانون ہدایت بن کر کے آیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے رسول مبعوث اور نبی مرسل بن کر کے آئے۔ قرآن کریم رہتی دنیا تک ہدایت کا گنجینہ رہے گا۔ یہ تین حقیقتیں دو باتوں سے سمجھ میں آتی، اور یہ حقیقتیں ٹوٹ گئی تو وہ دو باتیں ختم ہو گئی، یا وہ دو باتیں نہ علم میں آئی جس کی وجہ سے ان تینوں حقائق پر اثر پڑا ہے۔ اللہ کے علم تو اب بھی قانون یہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کل کائنات کے رسول برحق ہے، قرآن کریم ہی گنجین ہدایت اور ذریعہ عظیم ہے رشد و ارشاد کا۔ لیکن خارج میں یعنی میدان عمل میں نقوش برعکس ہے، لوگ ہدایت اور رشد سمجھتے نہیں، اور اگر سمجھتے ہیں تو اس کے اسباب اور جگہ ڈھونڈتے ہیں جو فحش غلطی اور تباہی ہے۔ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بزرگ اور نیک ہستی کی طرح تو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کل کائنات جن اور انس فرش اور عرش کے لیے نبی اور رسول ہے، یہ ان کو سمجھانا پڑے گا، منوانا پڑے گا۔ عملی زندگی میں یہ حقیقت مفقود ہے۔ وہ دو باتیں جن سے ہمیں خطرہ ہے کہ وہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ تین باتیں اجل رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کو قرآن شریف سمجھ نہیں آ رہا۔ مسلمانوں سے مراد علماء و طلباء نہیں، وہ تو مخصوص طبقہ ہے، اور 100 میں ایک نہیں، 1000 میں ایک ہے۔ باقی یہ 999 یہ بالکل ہی کورے ہیں، انہیں قرآن کے ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے۔ جس طرح یہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ان کو یاد کچھ نہیں ہے، اسی طرح سمجھ لے کہ ان کے معانی اور مطالب ان کے لیے کوئی حمالیے پہ چڑھ رہا ہے۔ یہ امکان نہیں رہا کہ کہیں سے بھی آیتیں پڑھے، کہیں سے بھی آپ رکوع تلاوت کرے اور جتنے موجود ہیں یہ سارے سمجھ لے، ایسا نہیں ہے۔ اب تو ہمیں یہ خدشہ بھی پیدا ہوا ہے کہ دینی مدارس کے طلباء بھی جب تک پوری توجہ نہ دیں وہ بھی نہیں سمجھتے، ان کی بھی صلاحیتیں کم ہو گئی، توجہ دوسری طرف ہو گئی۔ اور سیدھی بات یہ ہے کہ بطور معجزہ رسول کے مدرسوں میں بھرے ہوئے ہیں، لیکن جب احتساب کر لے آپ تو افسوسناک نتائج ہوں گے۔ منطق کے کچھ قاعدے یاد ہوں گے، صرف اور نحو کی زور لگائیں گے، وہ بھی کوئی خاص نہیں کہ اس پہ عربیت آ جائے۔ اور پھر یہ کہ کہیں سے بھی آپ انہیں کہیں کہ اس دن کے لیے، اس پروگرام کے لیے قرآن میں کون سی جگہ ہے، اب پتہ چلے گا۔ 15 دن آپ اور دے دیں، اس کو نہیں نکال سکتے آیت، بھلے وہ دورے اور تخصص کا طلبہ کیوں نہ ہو۔ یہ بھی ایک آفت آ گئی۔ استغفر اللہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارا زمانہ تو ابھی ہے، 77 میں ہم نے سبق پورا کیا ہے استادوں سے، 73، 74، 75، 76 میں نے دیکھا ہے کہ استاذ نے کوئی بات پوچھی، اس کونے سے اس کونے تک کڑنگار نکلتی تھی آواز، آیت ایسی پڑھی جائے، برسائی جاتی، اور استاذ کا چہرہ ایسا کھل جاتا تھا۔ پھر ایک کو پوچھتے تھے کہ آپ اس کی تشریح بھی کر لیں، چلو کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ استاذ نے آیت پوچھی اور اس کے تراجم اور معنی اور مطالب سمجھ نہ آئے ہو۔ ہمیں اس 5 عرصے میں پتہ نہیں چلا ہے کہ کوئی ایسا طالب، اب ایسے طلباء ملنے لگے کہ ضروری نہیں ہے کہ انہیں قرآن کا ترجمہ یاد ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ موقع اور محل سے مناسب تلاوت کر سکے۔ زمانہ ایسا تھا اور ایسا گزرا ہے کہ جہاں سے کسی نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ
اپنی زبان میں ہر نمازی ہر کلمہ گو برابر جانتا تھا. آگے ان کے علوم، تفسیر، دقائق، رقائق، لطائف، ظرائف، شان نزول، واقعات، مسائل، یہ علم کی ایک تفسیر ہوتی تھی جو بڑے عالم، بڑے استاد، شیخ التفسیر ان کا میدان ہوتا. نفس آیت سمجھنا یہ ایک ضروری بات تھی. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان پر انگریز نے جو 170 سال جاؤ حشمت کے ساتھ ظالمانہ حکومت کی، اس دوران یہ چیزیں اڑا دی گئی لوگوں سے. باتوں باتوں میں انگریزی بولنا شروع کر دے گا، سر پہ ہاتھ رکھ لے گا، یار اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، تمہیں شرم نہیں ہے، تیرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو انگریز سے پیدا ہوا ہے یا ایک مسلمان کلمگو سے پیدا ہوا ہے؟ تجھے انگریزی کی اتنی صلاحیت کی ضرورت کیا ہے؟ سوئی آپ نہ بنا سکے، کوئی ہیلی کاپٹر آپ نہ لے جا سکے، کوئی جہاز کے مقابلے میں طیارہ آپ کے پاس نہیں ہے، کیا انگریزی پڑھی آپ نے؟ اس انگریزی کا جو روش ہے اس نے عربیت کو پیچھے دھکیل دیا. ورنہ ہندوستان پر جو 7 سلطنتوں نے حکومت کی ہے ان میں سے بیشتر حکمرانوں کے ہاں سرکاری زبان عربی تھی. افغانستان میں امیر حبیب اللہ خان کے دور تک عربی زبان سرکاری تھی. درخواست لکھنی ہے ڈپٹی کمشنر کو، قاضی کو، مفتی کو، عربی میں لکھنا پڑے گا. آج بھی افغان عوام کی زبان پر بے انتہا الفاظ عربی کے چل رہا. ہم حیران رہ جاتے ہیں جب وہ لفظ بول لیتا ہے. یہ جہاد جریان لری، جریان عربی ہے. 7 دن کے نام اب بھی ان کے ہاں عربی ہے. غیر عربی نام دن کا نہیں ہے. یہ سن میں بھی آثار ہے. یہ جمعرات کو خمیس کہتے ہیں، بدھ کو اربعاء کہتے ہیں، یہ عربی ہے ساری. جہاں جہاں اسلام اور مسلمان گزرے ہیں انہوں نے الحمدللہ انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، لیکن بعد میں وہ بات نہیں رہی، لوگ کمزور ہو گئے بہت زیادہ. تو ایک بات تو یہ بڑے سانحہ کے رنگ میں سامنے ہے کہ امت آسمانی کتاب جیسے جاننا چاہیے اس طرح نہیں جانتی. بہترین نمازی ہوگا، شلوار آدھی پنڈلی تک لے آئے گا، اس سے صف اول کوئی چھین نہیں سکتا ہے، 5 نماز جماعت سے بڑی شان و شوکت سے، لیکن یہ کوئی آپ نے جو تلاوت کی ہے وہ اس کو سمجھ آئی، یہ کوئی ضروری نہیں. یہ کسی جگہ اردو کی تفسیر اٹھا کے پڑھ اسٹڈی کرے گا تو پھر دیکھا جائے اس کا کیا فائدہ ہے. فائدہ تو یہ تھا کہ جہاں سے کوئی قرآن شروع کرے اس کو برابر اس کا ترجمہ اور مطلب سمجھ میں آتا. قرآن مجید تو اس مقصد کے لیے آیا ہے. ایک یہ زبردست سانحہ ہے اور اس کے علاج اور اس کا تدارک کوئی آسان کام نہیں. یا اللہ اپنے خزائن سے انتظام فرما. اور دوسرا نقصان پھر اس کا یہ لازمی ہوا کہ خود مسلمان غیر اسلامی قانون پر رضامند ہو گئے. اور ایک مسلمان اپنی رضا اور ہوا سے کیوں کہے کہ میرے جو فیصلہ لکھا گیا یہ کس قانون کے ساتھ؟ دونوں مسلمان پیش ہوئے، دونوں کو ہتھکڑیاں لگ رہی ہے، جیل جانا ہے، لیکن سوال یہ نہیں پوچھ سکتا ہے کہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر اسلامی فیصلہ ہے، ہم اس کے ماننے کے پابند نہیں ہیں. غیر اسلامی اور غیر اخلاقی اور غیر آئینی شکل کو آئین کہا گیا اور وہ ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا. تو جو رہا سہا اسلام تھا اور اس کی عظمت تھی وہ سب کے سب متاثر ہو گئی. شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے مالٹا کے جیل سے رہا ہو کر اس ایک بات پر زور لگایا تھا اور ہندوستان میں جہاں جاتے تھے وہاں یہ تقریر و درس دیتے تھے کہ اے مسلمانوں قرآن کو خود جان لو اور اس کا ترجمہ اور ضروری تفسیر یہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو، تمہیں اور تمہارے بال بچوں کو، تمہیں اور تمہارے نوکروں کو، ماتحتوں کو یاد ہونا ضروری ہے. تب جا کے انگریز تمہارے سروں سے ہٹے گا. استغفر اللہ واتوب الیہ.
الحمدللہ.